اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ سوال: ربما یقال ان الآیات الناہیۃ عن اتباع الظن کافیۃ فی ردع تلک السیرۃ کقولہ سبحانہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون وقولہ سبحانہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری عزیزو کل یہ چل رہی تھی خبر واحد کی حجیت پر سیرہ عقلاء کے ذریعے سے استدلال کیا تھا ہم نے، اور وہ استدلال اس طرح تھا۔ کل ہم نے کیا کیا تھا؟ خبر واحد کی حجت پر سیرہ عقلاء کے ذریعے سے استدلال کیا تھا۔ طریقہ استدلال یہ تھا کہ سیرہ عقلاء یہ ہے، بنائے عقلاء یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ ہم نے یہ بنایا تھا کہ شارع نے ٹوکا نہیں ہے، شارع نے رد نہیں کیا ہے، شارع نے منع بھی نہیں کیا ہے عقلاء کے اس عمل کو، پس شارع موافق ہے۔ نتیجہ یہ لیا کہ خبر واحد پس حجت ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا مقدمہ ہے آپ نے کہا شارع نے رد نہیں کیا ہے، شارع نے منع نہیں کیا ہے، رضایت شارع دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، کس نے کہا شارع نے رد نہیں کیا؟ شارع نے رد کیا ہے۔ توجہ رکھو اس دوسری مقدمے پہ۔ کل کہا نا شارع نے رد نہیں کیا، شارع راضی ہے بنا عقلاء پہ خبر واحد حجت ہے۔ ہم اسی دوسرے مقدمے کو خراب کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ شارع نے رد نہیں کیا ہے؟ شارع نے رد کیا ہے۔ آیات ہیں جو منع کر رہی ہیں کہ ظن پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ آیات کیا کہتی ہیں کہ ظن حق سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ آیات جو ابھی پڑھی ہیں میں نے چاند ایک آپ کی خدمت میں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ شارع نے منع کیا ہے خبر واحد پر عمل کرنے سے، چونکہ خبر واحد بھی ظنی ہے نا، اور یہاں پتہ چل گیا کہ شارع نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ کل آپ کہتے تھے کہ شارع نے منع نہیں کیا، آج ہم کہتے ہیں شارع نے منع کیا ہے۔ کتنا رٹا لگاؤں، دوسرا مقدمہ خراب کر رہے ہیں آج۔ شارع نے منع کیا ہے، شارع بنا عقلاء پر راضی نہیں ہے۔ دلیلیں یہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکہ تسمیۃ الانثی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ چاند ایک آیات جو پڑھی ہیں یہ ساری میرے بچے اس بات کی دلیل ہیں کہ شارع نے رد کیا ہے۔ توجہ فرمائی۔ ابھی اس سوال کا مختلف طریقوں سے جواب دیا گیا ہے۔ ایک جواب کتاب کے اندر ہے، کچھ جواب یہاں نہیں آئے ہیں، لیکن میں جو کتاب کے اندر نہیں ہیں جوابات ان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے نہیں کہنا کہ یہ کہاں سے آگے، نہیں، ایک جواب کتاب کے اندر ہے اس کا، ان آیات کا جو منع کر رہی ہیں ظن کی پیروی کرنے کی منع کر رہی ہیں کہ شارع نے رد کیا ہے ظن پر عمل کرنے کو، ان کا میں آج آپ کی خدمت میں ان آیات ناہیہ کا جواب دے رہا ہوں۔ چند ایک جواب کتاب میں نہیں ہے، ایک کتاب میں ہے۔ جی توجہ فرمائیے، جواب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ان آیات کا جو ظن سے منع کر رہی ہیں جواب یہ دے رہے ہیں۔ توجہ، موضوع آیات یا مسائل اعتقادیے یا مسائل اخلاقی اجتماعی
मरबूत माना नफी से नहीं है। ये आयात जो मना कर रही हैं, इन आयात का मौजू या मसाइल एतिकादी है या मसाइल अखलाकी इज्तिमाई से मरबूत है। माना नफी के खबर वाहिद हुज्जत है, ठीक है, जन है, उकला अमल करते हैं। ये जो मौरद बहस है माना नफी है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक जवाब ये दिया गया है। आयात नहया जो मना कर रही हैं, ये किसको मना करती हैं? इनका मौजू मसाइल एतिकादी है कि एतकाद के मसाइल में जन पर अमल नहीं करना चाहिए, या मसाइल अखलाकी इज्तिमाई है कि आयात कहती हैं जन पर अमल ना करो, ठीक है। ये उनको कह रही हैं। मरबूत माना नफी जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उकला खबर वाहिद पर अमल करते हैं, ये उसको मना नहीं कर रही। उकला जो खबर वाहिद पर अमल करते हैं और शारे ने रद्द नहीं किया, ये जो माना नफी है ना, यही माना नफी जिसमें हम हैं, इसको शारे ने रद्द नहीं किया। ये एक जवाब है इन्हीं आयात का। दो, ये आयात उस जन की नहीं कर रही हैं, उस जन से मना कर रही हैं कि जिसके एतबार पर दलील नहीं है। वो जन जिसकी एतबार पर दलील नहीं है, ये आयात उसको मना कर रही हैं। वरना बाज़ ज़नून मोतबर हैं, जैसे शोहरत है, कौल लुग़वी है, ठीक है या नहीं। बस ये आयात जो जन की पैरवी को मना कर रही है, दूसरा जवाब दे रहा हूं। पहला जवाब दिया था कि ये आयात जो मना करने वाली हैं या मसाइल एतिकादी के साथ मरबूत हैं या मसाइल अखलाकी के साथ, माना नफी से कोई मरबूत नहीं है, जिसमें हम कहते हैं कि खबर वाहिद पर उकला अमल करते हैं, शारे ने रद्द नहीं किया। दो, दूसरा जवाब, दो यानी दूसरा जवाब, ये आयात जन की पैरवी करने से मना कर रही हैं। किस जन की? जिसके एतबार पर दलील नहीं है। वो जन जिसके ऊपर दलील नहीं है कि ये जन हुज्जत है, उसकी नहीं कर रही हैं। वरना कबूल करते हैं सारे लोग कि बाज़ ज़नून मोतबर हैं, शोहरत फतवाया है, ठीक है, कौल लुग़वी है जैसे, ठीक है या नहीं। नंबर 3, तीसरा जवाब आगा जान, ये आयात नहीं कर रही है उन जुनून की जो उकलाई नहीं है, जो उकलाई नहीं है। ये आयात उस जुनून की नहीं कर रही है और मना कर रही हैं जो उकलाई नहीं है, ठीक है। चौथा जवाब जो इस किताब के अंदर है वो ये है। चौथा जवाब जो इन आयात के बारे में खुद किताब वाले ने दिया है वो ये है कि जन जो आयात में आया है, क्या मानना है? जन जो आयात में आया क्या मानना है? जन जो आयात में आया है वो है जो मुस्तनद बेगुमान शख्सी है। वो जन जिसके पीछे हवा व हवस है, जो गुमान शख्सी के साथ है, ये वो जन है। अम्मा वो जन जो मुस्तनद बे हिस्स है, मूजिब सकून नफ्स है, उसकी नहीं हुई है। किताब के अंदर जवाब दिया गया है कि ये जन जिसकी ये आयात नहीं कर रही हैं, ये वो जन है जिसकी निस्बत और मुस्तनद गुमान शख्सी है। वो जन है जो हवा व हवस वाला है, ठीक है या नहीं। वो जन जिसकी आयात नहीं कर रही है कौन सा है? मुस्तनद बेगुमान शख्सी है, जन है जो हवा व हवस वाला है, यानी वो जन जिसकी मुस्तनद हिस्स है, मुझे सकून नफ्स हो, उसको ये मना नहीं कर रही हैं, ठीक है या नहीं। वो जन जो मुस्तनद बे हिस्स है, मुझे बे सकून है, उसको ये मना नहीं कर रही हैं। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। सवाल, रुबमा युकालो
ان الآیات الناہیتا ان اتباع ظن کافیۃ فی رد تلک سیرت، چہ بسا کہا گیا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیات اتباع ظن کی نہیں کر رہی ہیں، اور یہ آیات جو منع کرتی ہیں اتباع ظن کی، یہ کافیۃ فی رد تلک السیرہ، اس سیرت کے رد کرنے میں کافی ہیں۔ ربما یقال، چہ بسا کہا جائے، چہ بسا کہا جائے کہ آیات ہیں جو ظن کی پیروی سے منع کر رہی ہیں، اور یہی آیات کافیۃ فی رد تلک السیرہ، اس سیرت کے رد کرنے میں کافی ہیں۔ کا قول سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وقولہ سبحانہ، اور قول سبحانہ یہ بھی ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکہ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ملائکہ کو کیا نام دیتے ہیں؟ انثی کا، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وما لہم بہ من علم، اور ان کو علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے ہیں مگر ظن کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن حق سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اس کا جواب، والجواب ان المراد من الظن فی الآیات الناہیۃ ترجیح احد الطرفین استنادا الی الخرص والتخمین، ظن سے مراد جو آیات ناہیہ میں ہے، دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہے۔ ظن جو آیات ناہیہ میں ہے، اس سے مراد یہ ہے دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہے، جس کی نسبت استناد الی الخرص والتخمین، گمان اور تخمین، اندازہ گیری ہے، گمان ہے، تخمین ہے، وہ ہے۔ کما قال سبحانہ انہم الا یخرصون، جیسے اللہ نے فرمایا انہم، یہ نہیں ہیں مگر گمان زنی کرتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ، دلیل کیا ہے کہ یہ آیات جو منع کر رہی ہیں ظن کی، وہ ظن ہے جو جناب جس کی نسبت کیا ہے؟ خرص ہو، تخمین ہو، گمان شخصی ہو، ہوا و حوث ہو، یہ ہے دلیل، یہ ہے وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ مورد الآیہ، اس پر یشہد گواہ ہے مورد الآیہ من تسمیت الملائکہ انثی، کہ وہ ملائکہ کو انثی کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فَكَانُوا يُرَجِّحُونَ احد الطرفین بِأَمَارَةٍ ظَنِّيَّةٍ وَتَخْمِينَاتٍ بَاطِلَةٍ، پس وہ دو طرفوں میں سے کو ترجیح دیتے ہیں امارات ظنیہ کے ذریعے، گمان باطلہ کے ذریعے۔ فَلَا يَسْتَنِدُونَ فِي قَضَائِهِمْ، پس وہ نسبت نہیں دیتے ہیں اپنے حکم میں، ٹھیک ہے، فَلَا يَسْتَنِدُونَ فِي قَضَائِهِمْ لَا إِلَى الْحِسِّ وَلَا إِلَى الْعَقْلِ، پس وہ اپنے حکم میں حس اور عقل کی طرف نسبت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک، بل إِلَى الْهَوَاءِ وَالْخِيَالِ، بلکہ ہوا اور خیال سے وہ مطلب چل رہے ہیں، ہوا اور خیال سے جو ہے اپنے حکم کی طرف ہوا اور خیال سے نسبت دیتے ہیں۔ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِ سِکا، یہ قول سِکا میں کہاں ہے یہ بات؟ او الخبر الموثوق بصدورہ الذی یرجع الیہ الحس، یا خبر موثوق بصدورہ جو صادر ہونے میں قابل وثوق ہے، الذی یرجع الیہ الحس، جو پلٹتی ہے حس کی طرف، وَتَدُورُ عَلَيْهِ رَحْيَ الْحَيَاةُ، اور زندگی کی چکی اس پہ چل رہی ہے، وَيَجْلِبُ الْاطْمِئْنَانَ وَالثَّبَاتَ، اور اطمینان اور ثبات کو جلب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے آگا جان، یہ چوتھا جواب بھلا کیا ہوا کہ یہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکہ تسمیۃ الانثی، یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں
کتاب کے اندر اس کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ یہ آیات جو ظن کی پیروی کرنے کی نہیں کر رہی ہیں، یہ وہ ظن ہے جو مستند بے گمان شخصی ہے، وہ ظن ہے جو ہوا و ہوس والا ہے، لیکن وہ ظن جو مستند بے حس ہے، موجب سکون ہے، اس کی نہیں کر رہی ہیں۔ دوبارہ جواب سنو، والجواب ان المراد من الظن فی الآیات الناہیۃ ترجیح احد الطرفین استنادا الی الخرص والتخمین۔ ظن سے مراد جو آیات ناہیہ میں ہے کیا ہے؟ ترجیح احد الطرفین استنادا الی الخرص والتخمین، دو طرفوں میں ایک طرف کو ترجیح دینا ہے جو مستند بے خرص و تخمین ہے۔ خرص و تخمین وہی اندازے پہ باتیں، کما قال سبحانہ انہم الا یخرصون، جیسا اللہ نے کہا یہ نہیں ہے مگر یخرصون، اندازہ کرتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ مَوْرِدُ الْآیَةِ مِن تسمیۃ الملائکہ انثیٰ، وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ، اس پہ مورد آیا جو ہے وہ گواہ ہے، مورد آیا اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ظن کیا ہے جان، اس کی نسبت تخمین ہے، گمان ہے، اس پر گواہ ہے مورد آیا من تسمیۃ الملائکہ انثیٰ، کہ وہ ملائکہ کو انثیٰ کا نام دیتے ہیں۔ فَكَانُوا يُرَجِّحُونَ أَحَدَ الطَّرْفَيْنِ بِأَمَارَاتٍ ظَنِّيَّةٍ وَتَخْمِينَاتٍ بَاطِلَةٍ، پس وہ دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دیتے ہیں امارات ظنیہ کے ذریعے اور تخمینات باطلہ کے ذریعے، ہے نا؟ فَلَا يَسْتَنِدُونَ فِي قَضَائِهِمْ لَا إِلَى الْحِسِّ وَلَا إِلَى الْعَقْلِ، پس وہ اپنے حکم کے لیے حس اور عقل کی طرف نسبت نہیں دیتے ہیں، پس وہ اپنے حکم کی نسبت نہیں دیتے ہیں الی الحس ولا الی العقل، حس اور عقل کی طرف وہ نسبت نہیں دیتے ہیں، بل الی الہواء والخیال، بلکہ اپنے حکم کی نسبت دیتے ہیں ہوا اور خیال کی طرف۔ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِ سِکا، یہ قول سیکا میں کہاں ہے؟ قول سیکا میں ہوا و ہوس نہیں ہوتا ہے، او الخبر الموثوق، یا یہ بات کہاں ہے قول سیکا میں؟ یہ خبر جو موثوق ہے جس کا صادر ہونا، الذی یرجع الی الحس، جو پلٹتی ہے حس کی طرف، وتدور علیہ راہ الحیات، اور جس پر زندگی کی چکی گھوم رہی ہے، ویجلب الاطمینان والثبات، اور اطمینان اور ثبوت وہ یہ کیا کرتے ہیں آگے جان، جلب کرتی ہے، ویجلب اطمینان والثبات، اور یہ خبر موجب اطمینان اور ثبات ہے۔ تمام ہو گیا آگے جان۔ بات جو چلی تھی کہ خبر واحد حجت ہے اور اس پر سیرہ عقلا دلالت کرتی ہے، یہ تھا کہ عقلا خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا مقدمہ کہ شارع نے روکا نہیں ہے، رد نہیں کیا ہے، پس شارع راضی ہے، نتیجہ خبر واحد حجت ہے، یہ تھا استدلال۔ آج کے درس میں ہم نے اس دوسرے مقدمے کو رد کر دیا کہ ٹھیک ہے، بنائے عقلا یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، دوسرا مقدمہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شارع نے رد کیا ہے، دلیلیں شارع نے ظن کی پیروی کرنے سے روکا ہے، یہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یتبعون الا الظن نہیں پڑھا، تو ان کا پھر جواب دیا ہے۔ ان آیات کا جو کہہ رہے تھے نا شارع نے رد کیا ہے، یہ آیات ہیں، ان کا جواب دیا ہے۔ پہلے والی بات ٹھیک ہے، ان کا جواب دے دیا ہے ہم نے دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ لہذا نہ کہنا کہ رد ہو گیا تھا، صحیح نہ سمجھنا بات کو، نہ سیرہ عقلا محکم ہے خبر واحد کی حجت پر۔ وہ جو آج اشکال کیا تھا کہ شارع نے رد کیا، دوبارہ جواب دے دیا ہے ہم نے ان کو، وہ جواب یہ دیا ہے جو اس کتاب کے اندر آیا، اور بھی میں نے آپ کو دیکھا جواب دیے، وہ یہ ہے کہ یہ آیات جس ظن کی نہیں کر رہی ہیں وہ مستند گمان شخصی ہے، وہ ظن ہے جو ہوا و ہوس والا ہے، وہ ظن جو مستند بے حس ہے، موجب سکون نفس ہے، اس کی یہ منع نہیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب الحمدللہ ہمارا عزیزو تمام ہو گیا ہے۔ الفصل الرابع الکلام فی الاجماع، الفصل الرابع
अल कलामो फिल इजमाए अल इजमाओ फिल लुगते हुवल इत्तिफाको काला सुबहानहु फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब व अम्मा फिल इस्तिलाह इत्तिफाको उलमाए असरिन वाहिदिन अला हुक्मिन शरईयन फ़इज़ा अहरज़हुल मुज्तहिदो युसम्मा इजमाअन मुहस्सलन व इज़ा अहरज़हु मुज्तहिदो व नक़लहु इलल आखरीना यकूनु इजमाअन मनकूलन बिनिस्बति इलैहिम फ़यक़उल कलामो फ़ी मक़ामैनि अल मक़ामुल अव्वलो अल इजमाउल मुहस्सलो इंद सुन्नते व शिय्यते। तवज्जो फरमाइए, चौथी फसल जो है अजीज़ो हमारी इजमा के बारे में है। इसमें चंद एक बातें काबिल तवज्जो हैं। एक ये है कि इजमा का लुग़वी माना क्या है, नंबर 2 इजमा का इस्तिलाही माना क्या है, नंबर 3 इजमा की तकसीम। इजमा की तकसीम, इजमा की कितनी किस्में हैं वो बताना है आपको। और फिर एक बात करनी है कि ये इजमा जो है ये इमामिया और अहले सुन्नत के दरमियान फ़र्क क्या है। हम भी कहते हैं इजमा, अहले सुन्नत भी कहते हैं इजमा, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, तफावत क्या है। इजमा जो अहले सुन्नत कहते हैं और इजमा जो इमामिया कहते हैं इनमें फ़र्क क्या है। ये चंद एक पॉइंट आपने मद्देनज़र लेकर बैठने हैं। बंदे हकीर फ़कीर सरापा तकसीर अपने भाइयों को अपने अजीज़ों की खिदमत में पेश कर रहा है। तवज्जो जी जनाब, इजमा का लुग़वी माना क्या है, अल इत्तिफाक। इजमा का लुग़वी माना इत्तिफाक है। इजमा का इस्तिलाही माना क्या है, इत्तिफाक उलमाए असरिन वाहिद अला हुक्मिन शरी। एक ज़माने एक असर के उलमा का इत्तिफाक करना हुक्म शरी पर, यह है जनाब अली इजमा। इस्तिलाह में इजमा किसको कहते हैं, इत्तिफाक उलमाए असरिन वाहिद अल हुक्म शरी। असर वाहिद के उलमा का हुक्म शरी पर इकट्ठा होना। तीसरी बात कि जनाब इजमा की कितनी किस्में हैं, जवाब इजमा की 2 किस्में हैं, इजमाए मुहस्सल और इजमाए मनकूल। इजमा की कितनी किस्में बना दी अगर जान, इजमाए मुहस्सल और इजमाए मनकूल। सवाल, इजमाए मुहस्सल किसे कहते हैं और इजमाए मनकूल किसे कहते हैं। जवाब, इजमाए मुहस्सल वो इजमा है जिसको मुजतहिद खुद जाकर हासिल करता है, खुद जहमत करता है, सारे उलमा के अकवाल वगैरह देख के जो खुद हासिल करे मुजतहिद उसको इजमाए मुहस्सल कहते हैं। और इजमाए मनकूल ये है कि मुजतहिद ने खुद हासिल नहीं किया बल्कि दूसरों ने किया है और इसके लिए नकल किया गया है। इजमाए मनकूल वो हो गया जो दूसरों ने मुजतहिद के लिए नकल किया है। नहीं क्लियर कर पा रहा भला। इजमाए मुहस्सल वो इजमा है जिसको मुजतहिद खुद जहमत करे, खुद तकलीफ उठाए, खुद जाकर हासिल करे, खुद किताबों की छानबीन कर 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 करके रिजल्ट पे पहुंचे कि इजमा हासिल हुआ है। जो मुजतहिद खुद हासिल करता है उसको कहते हैं इजमाए मुहस्सल। जो दूसरे करते हैं और मुजतहिद के लिए नकल करते हैं उस इजमा का नाम है इजमाए मनकूल। इजमाए मनकूल भला क्या हुआ, इजमाए मनकूल वो इजमा है जो मुजतहिद ने खुद बजाते खुद हासिल नहीं किया है बल्कि दूसरों ने इसके लिए नकल किया है, इसको कहते हैं इजमाए मनकूल। इस फकीह के अलावा जो दूसरों ने किया है और इसके लिए नकल हुआ, इसके लिए नकल हुआ है, इसको कहते हैं इजमाए मनकूल। ठीक होगी बात अगर जान। बस इजमाए मुहस्सल
इजमाए मनकूल, सही है। बहस हमारी जो है ना बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो इजमाए मुहस्सल के बारे में नहीं है, लेकिन बताना है आपको ज़्यादातर बहस जो हो रही है वो इजमाए मनकूल में होगी। किताब में भी एक जगह पे हाशिए में आया है, चूँकि इजमाए मुहस्सल जो है ये मुफीद कत है, ये इस बहस से मौजूअन तखस्सुसन खारिज है। बहस हमारी आएगी इजमाए मनकूल बेखबर वाहिद जो है इजमाए मनकूल, उसके बारे में बहस होगी। ये इंशाल्लाह बाद में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक हो गई बात। अभी तक भला मैंने क्या कहा आपको, इजमा का लुग़वी माना बताया है, इजमा का इस्तिलाही माना बताया है, इजमा की अक़साम बयान की हैं, मुहस्सल व मनकूल, इनकी तारीफ़ें की हैं। अगली बात वो ये है कि तफावत क्या है इमामिया और आमा यानी आले सुन्नत में इजमा जो है उनके दरमियान फ़र्क किया है। इजमा की हुज्जियत में हमारे दरमियान और आले सुन्नत के दरमियान आगा जब हम भी कहते हैं इजमा है और आले सुन्नत भी कहते हैं इजमा है, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क किया है। फ़र्क तवज्जो इस पे रखना है, मल फ़र्क किया है हमारे दरमियान और आले सुन्नत के दरमियान। जवाब, आले सुन्नत इजमा को मसादिर तशरीह में से शुमार करते हैं कि ये जैसे कहते हैं कुरान सुन्नत इजमा अक्ल, आले सुन्नत इजमा को कुरान सुन्नत के मुकाबले में मुस्तकिल मसादिर तशरीह में से शुमार करते हैं आले सुन्नत, ठीक है ना। बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं इजमा को। आले सुन्नत इस इजमा को मसादिर तशरीह में से शुमार करते हैं, ठीक है। लेकिन उलमाए इमामिया, ठीक है, कहते हैं कि इजमा हुज्जत है अला वजहिल इजमाल, बतौर इजमाल। हालांकि उसकी क्या खसूसियात हैं बाद में मालूम हो जाएगा, लेकिन इजमा जो है ना बिलाखिर बतौर इजमाल इजमा हुज्जत है। लेकिन तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बहुत मुहिम नुक्ता देने जा रहा हूं अपने अजीजों को। ये इजमा जिसको हम कहते हैं हुज्जत है, ये इजमा मुस्तकिल दलील नहीं है। कुरान सुन्नत अक्ल के मुकाबले में ये मुस्तकिल दलील नहीं है, बल्कि हमारी नज़र में इजमा की बाज़गश्त सुन्नत की तरफ होती है। ये अलग दलील है ही नहीं। बड़ी दलीलें असल में तीन हैं, किताब सुन्नत अक्ल। ये अक्ल के बाद जो इजमा भी हम लाए हैं ये आले सुन्नत के साथ उन्होंने कहा, हमने भी कह दिया है। वरना हम इजमा जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा इजमा है, वो इजमा है जो काशिफत कौल मासूम हो, ऐसा इजमा हो जिससे कौल मासूम को आप कहें। मासूम इस बात पे राजी है, कौल मासूम को कश्फ कर सकें, निकाल सकें। इजमा बेमा होवा हुज्जत नहीं है। किन की नज़र में, उलमा इमामिया की नज़र में, शियों की नज़र में इजमा बेमा होवा, सिर्फ इजमा यानी चंद लोग कुछ इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और फिर वो कहें कि ये बात हुज्जत है। नहीं, इजमा बेमा होवा हुज्जत नहीं, बल्कि वो इजमा हुज्जत है जो काशिफत कौल मासूम हो, कौल मासूम को उससे कश्फ करें, वो इजमा हुज्जत है, ठीक है, जो कौल मासूम को कश्फ करे या जनाब अली दलील मोतबर को उससे कश्फ करें कि हतमन इन इजमा करने वालों के पास दलील मोतबर थी, ये इजमा हो जाएगा हुज्जत। वरना खाली इजमा काते नज़र इसके कि कौल मासूम उससे निकालें, कौल मासूम को कश्फ न करे, वो इजमा कोई सिफर बराबर भी उसकी कोई कीमत नहीं है शियों की नज़र में। लेकिन अहले सुन्नत इसको मुस्तकिल दलील के तौर पर अजीज़ों लेते हैं। ठीक हो गई बात आगा जान। ये तफावत बड़ा मुहिम था। उलमाए इमामिया और उलमाए अहले सुन्नत
اجماع کے بارے میں جو تفاوت ماہوی ہے اور بہت بڑا ان کے درمیان فرق ہے، وہ گہرا فرق یہ ہے کہ علماء اہل سنت مصادر تشریع میں سے اجماع کو شمار کرتے ہیں، جبکہ شیعہ بھی کہتے ہیں اجماع حجت ہے، لیکن کون سا اجماع؟ اس اجماع کو کہتے ہیں حجت ہے جو کاشف از قول معصوم ہو، جو قول معصوم کو کشف کرے یا دلیل معتبر کو کشف کرے، ورنہ خالی اجماع کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ الفصل الرابع الکلام فی الاجماع، کلام گفتگو اجماع کے بارے میں ہے۔ الاجماع فی اللغت هو الاتفاق، الاجماع فی اللغت هو الاتفاق، اجماع لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں۔ قال سبحانہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، پھر جب لے گئے وہ اسے اور طے کر لیا، یعنی اتفاق کر لیا انہوں نے کہ ڈال دیں اسے اندھے کنویں میں، واجمعوا اور اتفاق کر لیا، ان یجعلوه فی غیابت الجب کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، سورہ یوسف میں۔ وَأَمَّا فِي الْإِسْتِلَاءِ اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعی، اما اصطلاح میں اتفاق علماء عصر واحد ہے حکم شرعی پر عصر واحد کے علماء کا اتفاق کرنا ہے۔ فَإِذَا أَعْرَضَهُ الْمُجْتَهِدُ يُسَمَّى اجماعا مُحَصَّلًا، اذا احرز کا معنی ہے حاصل کرنا، ہو یعنی اتفاق، جب مجتہد اس اتفاق کو حاصل کرے تو اس کو اجماع محصل کا نام دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَعْرَضَهُ مُجْتَهِد وَنَقَلَهُ إِلَى الْآخَرِينَ يَكُونُ اجماعا منقولا بالنسبة إِلَيْهِمْ، اور جب مجتہد اتفاق کو حاصل کرے وَنَقَلَهُ إِلَى الْآخَرِينَ، اور وہ مجتہد دوسروں کے لیے نقل کرے، مجتہد حاصل کرے اور اس مجتہد جو ہے اس کو دوسروں کے لیے نقل کرے، یکون اجماعا منقولا بالنسبت الیہم، اجماع منقول ہوگا بالنسبت الیہم یعنی الی الاخرین، دوسروں کے لیے اجماع ہو جائے گا منقول۔ فیقع الکلام فی مقامین، پس کلام واقع ہوئی ہے دو مقام پر، کلام واقع ہوئی ہے۔ المقام الاول الاجماع المحصل عند السنت والشیعۃ، اجماع محصل سنیوں اور شیعوں کے درمیان، اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اجماع محصل۔ اتفق الاصولیون علی حجیت الاجماع علی وجہ الاجمال، اصولیوں نے اتفاق کیا اجماع کی حجت پر علی وجہ الاجمال، بطور اجمال، حالانکہ اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ معلوم ہو جائے گا، لیکن بطور اجمال اتفاق ہے۔ اتفق الاصولیون علی حجیت الاجماع علی وجہ الاجمال، اصولیوں نے اتفاق کیا اجماع کی حجت پر بطور اجمال۔ وَلَكِنَّهُ عند اہل سنت یعد من مصادر تشریع، لیکن اجماع اہل سنت کی نظر میں مصادر تشریع میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الشِّيَّةُ فَتَقُولُ بِانْحِصَارِ الدَّلِيلِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ، اما شیعہ کہتے ہیں دلیل منحصر ہے کتاب اور سنت اور عقل میں۔ وَأَمَّا الشِّيَّةُ فَتَقُولُ بِانْحِصَارِ الدَّلِيلِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ، شیعہ کہتا ہے دلیل منحصر ہے کتاب سنت اور عقل میں۔ وَأَمَّا الاتفاق فَلَا يُضْفِي عِنْدَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ صِبْغَةَ الشَّرِيعَةِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا، اما جو اتفاق ہے یہ شیعہ کی نظر میں حکم کو رنگ شرعی عطا نہیں کرتا ہے۔ توجہ، اما الاتفاق، اما یہ جو اتفاق ہے، فلا یضفی، یہ عطا نہیں کرتا ہے عندہم شیعہ کی نظر میں، علی الحکم، حکم کو صبغۃ الشریعہ
یہ اتفاق شیعہ کی نظر میں حکم کو رنگ شرعی نہیں دیتا، ولا یؤثر فی ذلک ابداً، اور یہ اس حکم میں مؤثر بھی نہیں ہے، حکم میں مؤثر بھی نہیں ہے۔ غایت الامر ان المستند لو کان معلوما فالاجماع مدرکی ولیس بکاشف لا عن قول المعصوم ولا عن دلیل معتبر۔ غایت امری ہے مستند اگر معلوم ہو تو اجماع مدرکی ہے، اور کاشف قول معصوم اور دلیل معتبر نہیں ہے۔ لم یصل الینا، کہ وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچی، یہ نہیں ہے۔ لا یزید اتفاقہم شیئا، ان کا اتفاق کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَنَدُ غَيْرَ مَعْلُومٍ، جب مستند معلوم نہ ہو، اتفاق ہوا ہے اور جو سند ہے، جو دلیل ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، فَرُّبَمَا يَكْشِفُ إِجْمَاعُهُمْ عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ وَاتِّفَاقِهِ مَعَهُمْ، تو چہ بسا ان کا اجماع کشف کرتا ہے، کس کو؟ قول معصوم کو کشف کرتا ہے، وَاتِّفَاقِهِ مَعَهُمْ، اور معصوم فقہا کے ساتھ ہے، یہ کشف ہوتا ہے۔ کما اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم، جیسا کہ اجماع ہو فی عصر حضور المعصوم، جیسے اجماع ہوا ہو عصر حضور معصوم میں اجماع ہوا ہو۔ مثال دے رہا ہے جیسا کہ اتفاق ہوا ہو خود معصوم کے زمانے میں۔ وَرُبَّمَا، اچھا اس کو کہتے ہیں اجماع دخولی، جو معصوم کے زمانے میں ہوا ہے۔ وَرُبَّمَا یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل الی المجمعین ولم یصل الینا، چہ بساں یہ اجماع کشف کرتا ہے وجود دلیل معتبر کو کہ وہ مجمعین تک، وصل الی المجمعین، وہ دلیل مجمعین تک پہنچی ہے، ولم یصل الینا، اور وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ یعنی یہ اجماع وجود دلیل معتبر کو بھی کشف کرتا ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوگی جو ہمارے پاس نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ کما اذا اتفق فی الغیبت الصغری و اوائل الکبری، جیسا کہ اتفاق ہوا ہو غیبت صغری اور اوائل کبری میں، اذ من البعید ان یتفق المجتہدون علی حکم بلا مستند شرعی، چونکہ بعید ہے کہ مجتہدین اتفاق کریں حکم پر بغیر دلیل شرعی کے، بغیر مستند شرعی کے، بعید ہے مجتہدین اتفاق کریں بغیر دلیل کے۔ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، ہر حال میں، ہر دو صورتوں میں، فَالْإِجْمَاعُ بِمَا هُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اجماع خالی بِمَا هُوَ حجت نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ كَاشِفٌ عَنِ الْحُجَّةِ، یہ اجماع کاشف از حجت ہے، اجماع جو ہے نا یہ حجت کو کشف کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو، یہ اجماع حجت کو کشف کرتا ہے۔ فَالْإِجْمَاعُ بِمَا هُوَ، اجماع بِمَا هُوَ لیس بحجت، حجت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ كَاشِفٌ عَنِ الْحُجِّيَّةِ، یہ اجماع حجت کو کشف کرتا ہے۔ وَسَيُوَافِيكَ تَفْصِيلُهُ، ٹھیک ہے، اس مطلب کی تفصیل کیا ہے بھائی جان؟ ان قریب آپ کے لیے لائیں گے، سیوافیکا آپ کے لیے بیان کریں گے، تفصیل ہو اس مطلب کی تفصیل۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر جان آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کل حجیت و اجماع المحصل عند الامامیہ، اجماع محصل حجت ہے امامیہ کی نظر میں، اس کی کیا دلیل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں کل پڑھیں گے۔ اجماع محصل حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے،
کل انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔